اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سرزمین نجف اشرف سے قرآنی صورتوں کے فضائل کی آخری قسط کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ الناس اور سورہ الفلق کے متعلق سلسلہ گفتگو پہنچا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ علی علم، جو کوئی ان صورتوں کو سورہ الناس اور سورہ الفلق کو کسی جسم میں جہاں درد ہو وہاں پڑھ کے ہاتھ رکھے اور اس کے اوپر سورہ والناس یا سورہ الفلق کی تلاوت کرے، سکن باذن اللہ تعالی، تو اللہ کے اذن سے اس کا درد دور ہو جائے گا اور اسے آرام آ جائے گا۔ وہی شفاء لمن قرأہا، اور یہ صورت جو بھی تلاوت کرے گا اسے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اور واقعاً تمام مومنین کے لیے یہ مجرب نسخہ بیان کر رہا ہوں کہ ان دو صورتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تعجب ہے کہ قرآن میں ان دو صورتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کسی پیر و مرید و فقیر و فلاں بندے کے دربار میں جائے اور اس سے جا کے کہے کہ مجھے تعویذ لکھ دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کرتے تھے کہ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی انسان کسی سے تعویذ کو طلب کرے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو کافی ہیں انسان کو تمام مصیبتوں سے، تمام دکھوں سے، تمام دردوں سے نجات کے لیے، لیکن یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی کلام کو کم از کم ہم اتنی اہمیت تو دیں کہ جتنی ایک عامل، ایک فقیر یا اس سے ایک مرید اور ایک پیر سے ہم تعویذ لیتے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کہاں اللہ کا کلام، کہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے ایک دفعہ اور انہیں شدید درد تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا۔ جبریل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے سامنے بیٹھ گیا اور میکائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف بیٹھ گیا۔ جبریل نے سورہ الفلق کی تلاوت کرنا شروع کی اور میکائیل نے قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنا شروع کی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درد سے شفا پا گئے اور انہیں خیر و عافیت نصیب ہو گئی۔ بس یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے جہاں باطنی اثرات ہیں وہاں قرآن کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں۔ تجربہ کر لیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر ہر دکھ، ہر درد اور ہر مصیبت سے بچاؤ کی تاثیر رکھی ہے، اور اس کو آزمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأہا عند النوم کان فی حرز اللہ حتی یصبح، جو بندہ سونے سے پہلے ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ وَهِيَ عُوذَةٌ مِّن كُلِّ أَلَمٍ وَوَجَعٍ وَآفَةٍ، اور یہ ہر درد اور ہر آفت سے اور ہر دکھ اور مصیبت سے بچاؤ کا تعویذ ہے سورہ الناس اور سورہ الفلق۔ وَهِيَ شِفَاءٌ لِمَنْ قَرَأَهَا، اور جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہر بیماری سے شفا عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأها فی منزلہ کل لیل امن من الجن والوسواس، جو بندہ ہر شب کو سورہ الناس اور سورہ الفلق کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے جنات اور جنات کے وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ ومن كتبها وعلقها على الاطفال، جو بندہ ان دو صورتوں کو لکھے اور تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں ڈال دے، حفظوا من الجان باذن اللہ سبحانہ وتعالی، وہ بچے جنات سے محفوظ رہیں گے، سحر، جادو اور ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ پس
کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربار، کسی ایسی چیز کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے قرآن کے حروف، قرآن کے کلمات کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہوئے، اس بات کو تجربے کے طور پہ نہیں بلکہ ایمان رکھتے ہوئے کہ انہی سے مجھے شفا ملنے والی ہے، اپنے بچوں کو بھی جنات سے محفوظ رکھیں، خود بھی جادو اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہیں، تمام درد سے۔ البتہ اب اس چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں درد ہوا ہے تو آپ سورہ الناس اور سورہ الفلق کی تلاوت کے اوپر ہی لگے رہیں، بلکہ ظاہری اسباب جو ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے پاس جائیں، اور ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو بطور وسیلہ پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔